बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12। आज का लेक्चर नसरी सबक का खुलासा लिखने का तरीका। अज़ीज़ तलबा, ये ऐसा सवाल है कि जिसमें अमूमन पूरा साल ही तलबा उलझे रहते हैं कि ये किस तरह से लिखना है, इसका तरीक़ाकार क्या है, कितना लिखना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं और क्या क्या छोड़नी हैं। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम नकात पर बात करें। सबक का खुलासा सवाल नंबर 4 है। आप जब भी पेपर में ये सवाल आए, आप इसे सवाल नंबर 4 ही लिखेंगे, चाहे आप पेपर हल करते वक्त इसको पहले नंबर पर लिख रहे हैं, दूसरे पर लिख रहे हैं या 5वें 7वें नंबर पर लिख रहे हैं। आपने सवाल का नंबर वही रखना है जो आपके पेपर में है। तो ये सवाल नंबर 4 जो कि 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। ये 10 नंबर और इसके लिए वक्त 20 मिनट है। इसमें आपके लिए चॉइस होती है। आपको 2 खुलासे दिए जाते हैं जिसमें से एक खुलासा आपने हल करना होता है, लिखना होता है। नसरी सबक का खुलासा कैसे लिखा जाता है? अमूमन तलबा उर्दू का खुलासा लिखते वक्त थोड़ा बेध्यानी से काम लेते हैं और सबक का बारीक बीनी से मुताला नहीं करते। नसरी सबक का खुलासा लिखने में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आमतौर पर तलबा व तालिबात सबक को 1-2 बार पढ़ लेते हैं और खुलासा लिखते हैं। अमूमी तौर पर ऐसा खुलासा लिखने में काफ़ी गलतियाँ होती हैं। जिस सबक को अच्छी तरह पढ़ा ना गया हो या चंद बातों का ध्यान न रखा गया हो, ऐसा खुलासा लिखते वक्त हमेशा गलतियों का इम्कान ज़्यादा होता है। सबक का बारीक बीनी से मुताला करके अहम नकात को ज़हन नशीन करना निहायत ज़रूरी है। किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त हमने किन चीज़ों को लिखना है, इससे भी ज़्यादा अहम है कि हमने किन चीज़ों को नहीं लिखना या किन चीज़ों को लिखने से इज्तनाब करना है। सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़। अमूमन जब क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया जाता है, या इमदादी कुतब वगैरह में या नोट्स में देखें तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ मौजूद होता है। अमूमन तलबा उस तारुफ़ को खुलासे का हिस्सा बनाकर लिखते हैं। आप मुसन्निफ़ के तारुफ़ को खुलासे का हिस्सा बनाकर नहीं लिखेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपकी मालूमात के लिए है या आप इस तारुफ़ से तशरीह में मदद ले सकते हैं, लेकिन आप अपने खुलासे का इसको हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसके बाद है अशार। कुछ ऐसे असबाक हैं, नसरी असबाक, जिनमें अशार दिए जाते हैं। तो किसी भी शेर को आपने खुलासे का हिस्सा नहीं बनाना। अशार को आपने स्किप कर देना है, उसको आपने खुलासे में नहीं लिखना। इसके बाद तवील और गैर ज़रूरी वाक़यात। अमूमन ऐसा होता है कि आपको जब सबक पढ़ाया जाता है तो उस वक्त असातिज़ा आपको इमदादी मवाद के तौर पर कुछ अशार करवाते हैं जो कि तशरीह के लिए होते हैं, वो खुलासे के लिए नहीं होते। चंद एक वाक़यात बताए जाते हैं, वो वाक़यात भी आप तशरीह में लिखेंगे, वो आप खुलासे का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और अगर नसरी सबक में कोई तवील और गैर ज़रूरी वाक़या है तो उसे भी आप अपने खुलासे का हिस्सा नहीं बनाएंगे। खुलासा मुख्तसर करके तमाम सबक के अहम नकात को तहरीर करना होता है, जिसमें गैर ज़रूरी बातों को शामिल नहीं किया जाता। तबसरा और तज्ज़िया। तबसरा और तज्ज़िया कि आप अपने पास से कुछ नहीं लिखेंगे और इसके साथ जब आपको सबक पढ़ाया जाता है तो उस पर तबसरा किया जाता है, उसका तज्ज़िया किया जाता है कि ये सबक जो है ये सबक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस सबक के कौन कौन से नकात हैं, कौन से मुआशरती पहलू हैं, कौन से इस्लाही पहलू हैं, इन्हें शामिल किया जाता है।
عموماً اساتذہ جو تبصرہ کرتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں وہ آپ کی معلومات کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سبق کی افادیت کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ معلومات تشریح میں لکھنی ہوتی ہیں۔ عموماً ایسے طلبہ جو کہ خلاصے کو اچھے سے تیار نہیں کرتے، وہ اس تبصرے اور تجزیے کو خلاصے کا حصہ بنا کر خلاصے میں تحریر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ تبصرہ و تجزیہ خلاصے میں لکھتے ہیں تو اس سے آپ کا خلاصہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے سبق میں رہ کر سبق کی معلومات کو مختصر کر کے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ خلاصے میں نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ آپ نتیجے کے طور پر اگر لکھتے ہیں کہ مصنف نے کن پہلوؤں کی عکاسی کی ہے اور اس سبق کا معاشرے پر کیا اثر ہے اور یہ سبق کیوں لکھا گیا اور اس کی افادیت اور اس کا نتیجہ یا حاصل، آپ خلاصے کا حصہ نہیں بناتے، آپ خلاصے کو صرف اور صرف سبق کی حد تک تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خلاصے میں کیا لکھنا چاہیے۔ سبق کی حد میں رہتے ہوئے آپ کا خلاصہ سبق کے پہلے فقرے سے شروع ہوگا۔ جو سبق کا پہلا فقرہ ہے وہی آپ کے خلاصے کا پہلا فقرہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو سبق کا آخری فقرہ ہے وہ آپ کے خلاصے کا بھی آخری فقرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم معلومات اور الفاظ کو نمایاں کر کے ہائی لائٹ کر کے لکھیں، اور اس کو ہائی لائٹ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیے گا، عموماً طلبہ جب الفاظ کو ہائی لائٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ غیر ضروری الفاظ کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ الفاظ کو نمایاں کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے ان الفاظ کو نمایاں کرنا ہے جو کہ اہم معلومات سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایگزامینر آپ کے سبق کے اصل خیال کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ان الفاظ کو نمایاں کرتے ہوئے وہ اصل الفاظ انہیں خود سے دکھا رہے ہیں، تو اس میں آپ غیر ضروری چیزوں کو شامل نہیں کریں گے۔ ہر پیراگراف میں آپ 3 سے 4 الفاظ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خلاصہ لکھتے وقت کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے کہ جنہیں آپ نے بہت کیئرفلی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے زبان و بیان کا آپ خاص خیال رکھیں گے کہ آپ کا سبق اس میں جس طرح کی زبان و بیان کا استعمال ہوا ہے آپ اسی طرح کی زبان کا استعمال کریں گے۔ جس طرح سے آپ نے پچھلے سال سبق سفارش پڑھا، اس میں جو بابو جی کی زبان ہے اور جو ایک کوچوان کی زبان ہے اس میں کافی فرق ہے۔ آپ خلاصہ لکھتے وقت اس فرق کو بھی واضح کر کے لکھیں گے اور اسی زبان میں بات کریں گے جس زبان میں مصنف نے اسے تحریر کیا ہے۔ دوسری چیز فعل اور زمانہ۔ آپ فعل یا زمانے کی جس زمانے میں آپ کا سبق لکھا گیا ہے آپ اسی زمانے میں لکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ سبق اگر ماضی میں لکھا گیا ہے تو خلاصہ لکھتے وقت آپ اسے اس کی ترتیب میں حال میں تبدیل کر دیں۔ اس کے بعد سبق کا املا۔ آپ نے خلاصہ لکھتے وقت سبق کے املا کی اغلاط سے بچنا ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر خلاصے میں ترتیب سب سے ضروری ہے کہ آپ خلاصہ لکھتے وقت سبق کی ترتیب کا خیال رکھیں گے۔ جس طرح سے آپ نے پچھلے سال سبق اسوہ حسنہ پڑھا، اسوہ حسنہ کا دوسرا پیراگراف اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، اور اس طرح سے آپ کے سبق کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا۔ اب یہ دونوں پیراگراف ضروری تو ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جو آخری پیراگراف ہے آفتاب عالم تاب والا وہ پہلے لکھ دیں اور اختلاف عمل والا بعد میں لکھیں۔ جس ترتیب سے آپ کے سبق میں دیا گیا ہے معلومات لکھی گئی ہیں آپ نے اسی ترتیب کو ہی مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا خلاصہ غلط ہوتا ہے۔
تصور کیا جائے گا۔ صیغہ متکلم میں ہم کو آپ نے بیانیہ بنا کر تحریر کرنا ہے، جس کی مثال آپ کے پاس فرسٹ ایئر میں آپ نے چند ایک اسباق ایسے پڑھے ہیں جن میں سفارش ہے، جس میں مصنف میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عموماً طلبہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے تحریر کرنا ہے۔ کیا واقعی دنیا گول ہے، جس میں مصنف ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم اس دھرتی کا گز بنے اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا آئے؟ اسی طرح سے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس میں بھی مصنف میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے جو صیغہ متکلم ہے اس کو بیانیہ بنا کر تحریر کرنا ہے۔ جس طرح سے مصنف بات کرتا ہے، جیسے بابو جی کا کردار، تو آپ نے یا تو خلاصہ لکھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اوپر بریکٹ میں مصنف بتاتے ہیں یا لکھتے ہیں اور آگے اس کو بابو جی لکھنا ہے، یا پھر آپ اسے مصنف اس روز گلی کی نکڑ پر پہنچے تو کوئی بھی تانگہ موجود نہ تھا، تو آپ نے اسے متکلم کو ختم کر کے وہاں پر بیانیہ انداز کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے کیا واقعی دنیا گول ہے میں ہم اس دھرتی کا گز بنے، اس کو آپ مصنف لکھیں گے، مصنف اس دھرتی کا گز بنے۔ اور اسی طرح اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس میں بھی آپ تحریر کریں گے کہ مصنف کے مطابق مرغیوں کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے۔ اس کے بعد طویل پیراگراف، آپ کے سبق میں جو طویل پیراگراف دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے تحریر نہیں کرنے، اور سبق کے خلاصے کو جب آپ نے پیراگراف میں تبدیل کرنا ہے تو آپ مختلف پیراگراف، 3 سے 4 پیراگراف کی اہم معلومات کو اکٹھا کر کے ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ معلومات کو مختصر کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی معلومات یا ضروری معلومات رہ نہ جائے۔ اس کے ساتھ خلاصہ لکھتے وقت جہاں پر آپ نے پہلی لائن سے آغاز کرنا ہے، وہیں پر آپ عموماً طلبہ ماخذ سبق کے شروع میں تحریر کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی نصابی کتاب میں ماخذ آخر میں لکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ ماخذ آخر میں جا کر لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ باقی کی معلومات